جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے. بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا. امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رافع دین کرتے تھے، تو ابھی تک یہ رافع دین کا سلسلہ جو جاری ہے، تو مسلک اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی تشریح ہے. جی بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفع دین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے، تو بت کو گرانے کے رفع دین کیا جاتا تھا. یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفع دین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے، تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں وین دے ریز دا ہینڈ تو بت آٹومیٹک گر جاتے، تو پھر سے رفع دین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کہنا کہ پیپل یوز ٹو رفع دین بیکاز دے ور آئیڈلز ان دا آرم پٹ از ٹوٹلی رانگ. اٹس ناٹ مینشنڈ حدیث. The reason why Muslims should do رفع دین, it is because mentioned in the Sahih Hadith of Sahih Bukhari in point number 1 in the book of Salah. The Prophet, whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفع دین. So based on this Sahih Hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفع دین. رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے. رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے، یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں. باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں، یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں. تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے، آپ اس پہ طنز نہ کریں، وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا. رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے، اسے زد و کوب کرنا، اسے برا بھلا کہنا، یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے فقہ پر عمل کریں، دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں. برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے کیوں پوچھیں، وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں؟ یہ کس نے بتایا کہ نماز سے پہلے وضو کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسئلہ سمجھ آ گیا. اللہ کو جزائے خیر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے وضو کیا کرنے کا حکم دیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے ویسے نماز پڑھو. جس بھائی کو اللہ کے نبی کی سچی حدیث علم ہو جائے، بخاری میں 5، مسلم میں 6 روایات پڑھ لے جو سچی روایات، اور جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، صحیح ترین روایات ہے، وہ آنکھوں سے پڑھ لے، یقین ہو جائے، تحقیق پوری ہو جائے. اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، طریقے کو اس لیے چھوڑ دے کہ جی پتہ تو ہے رفع دین سنت ہے، حدیث میں ہے، لیکن چونکے چینکے چنانچے چونکے میں قادری، نقشبندی، چشتی، رضوی، نوری، سور وردی بغیر وردی ہوں، لہذا میرے شیخ نے نہیں کی تو میں نہیں کرتا. تو نماز تو دور کی بات ہے، اس کا تو ایمان ہی خراب ہو گیا کہ اس نے مقام رسالت پر اپنے پیر اور شیخ کو بٹھا دیا. جس کو یقین ہو جائے، حدیث کا علم ہو جائے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. اگر وہ کسی اور انسان کی وجہ سے حدیث رسول کو ٹھوکر مارتا ہے تو پھر سوچ لے قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے کس منہ سے جائے گا. امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے،
پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے. لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں. بھائی جو کام عام معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کرنے کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، نہیں کرنے کی چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا. رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں اس لیے کہ وہ ایک عمل ہے، کیا ہے. جس نماز میں نبی نے رفع الیدین نہیں کیا صحابہ نے اس کو بیان نہیں کیا. رہا یہ مسئلہ کہ نہیں کرنے کا عمل زیادہ ہے، اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے. امام ترمذی نے جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جہاں رفع الیدین کی حدیثیں ذکر کی ہیں نا، تو وہاں نیچے لکھا ہے وہ بھی یقولو، یہی قول ہے فلاں صحابی کا فلاں صحابی کا فلاں صحابی کا فلاں، ان کے نام ہائی لائٹ کیے ہیں. اور جہاں رفع الیدین نہ کرنے کی روایت ذکر کی وہاں یہ فرماتے ہیں وہ بھی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی. یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں، اور ان کے نام نہیں لکھے کیونکہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں. جب بہت سارے ہوتے ہیں تو ان کا نام نہیں ذکر کیا جاتا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ رفع الیدین کر کے غلط کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نہیں کرتے اللہ کے بندو ان کے پاس بھی کچھ دلیل ہے، اس کو اختلافی مسئلہ مان لو، بس ہماری جان چھوڑ دو. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں، آپ کو اگر اس پہ اطمینان ہے آپ وہ کریں، لیکن نہ کرنے والوں کو انسان کا بچہ مان لیں آپ لوگ، صحیح ہے نا، مسلمان مان لیں، ان کو مان لیں کہ یہ بھی عاشق رسول ہیں. اللہ نے اس سنت کو بھی تو زندہ رکھنا تھا نا، تو کیوں خون پی رہے ہو بھائی؟ ہم جب آپ کا نہیں خون پی رہے، جو پی رہا ہے نا دیوبندیوں میں، تو وہ اس کو جا کے پھر آپ پکڑو. بعض دیوبندی ہیں وہ مناظر اور وہ رفع الیدین کا انکار کر دیتے ہیں، غلط کر رہے ہیں وہ، لیکن سارے تو ایسے نہیں ہیں نا بھائی. کسی ایک کو دیکھ کر آپ سب پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے. تمام مسلمان خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو اپنا مرکزی مقام مانتے ہوئے اس کو قبلہ مانتے ہیں، اور بالخصوص جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں. وہاں پر کیوں 20 رکعت ہوتی ہے؟ جب وہاں پر 20 رکعت ہوتی ہیں تو آپ کو جھگڑا ہی ختم کر دینا چاہیے. سبحان اللہ. اگر جھگڑا خانہ کعبہ اور مسجد نبوی پہ ہی ختم ہونا ہے الحمدللہ، جھگڑا تو ایسے ہے بھی نہیں، اور اگر اسی پہ ہی ختم ہوتا ہے تو وہاں تراویح سال بعد آتی ہیں، رفع الیدین روز ہوتی ہے، آمین روز ہوتی ہے، وہ نہیں نظر آتی. الحمدللہ ہم ٹی وی پہ بھی دیکھی جاتی ہے. میں الحمدللہ ہم لوگ رفع سال بعد والی بات پکڑ رہے ہیں جو روزانہ ہو رہی ہے. ہم تو رفع الیدین روزانہ کرتے ہیں. ہم جب بھی نماز شروع کرتے ہیں رفع الیدین کرتے دوسری ہیں، مزے کی بات جب وتر پڑھتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں. مگر وہ جہری آمین بھی تو کہہ رہے ہیں وہاں ہوتی ہے. بھائی دیکھو یہ بتا دیں کہ ہمارا دوسری بات یہ جہری آمین پہ میں آپ کی دیکھیے دوسری بات یہ ہے کتنے صحابہ تھے جو رفع الیدین کرتے تھے، میرے غوث پاک کرتے تھے. ہمارا اختلاف رفع الیدین پر نہیں ہے. غوث پاک تو حملی تھے نا، نہیں، ہمارا اختلاف رفع الیدین، بات تو سن لیں. انہوں نے کہا وہ رفع الیدین کرتے تھے، میں مانتا ہوں، اچھی بات. ان کو غوث اعظم بھی تو مانے. چلو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ مانتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ مانتے ہیں، آپ کو بتا دیں. میں غوث اللہ کو مانتا ہوں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے تو چلو پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وجہ سے کریں تو صحیح نا. مجھے یہ بتائیں، 1 منٹ جواب دیجیے گا، رفع یدین فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ، ان میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول کرتے تھے اس لیے ہم، میں صرف اللہ کے رسول اور بہت کچھ کرتے تھے. یہ بات تو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. نہیں تو پھر آپ موطا امام مالک میں دیکھیے، موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وتر فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں، کیا ہیں؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا. عبداللہ بن عمر تو چھٹی صف میں کھڑے ہوتے تھے، دوسرے میں تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے ہیں. یہ مسئلہ دوسرا. ان سے 3 دفعہ پوچھا کہ وتر جو ہیں فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہے، کیا ہیں؟ تینوں دفعہ ایک ہی جواب دیا کہ یار اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں. اچھا چلے بس ٹھیک ہے، یہ مسئلہ مطلب صبح سے اس کا ذکر ہوا تھا. مطلب یہ عوام اور عبداللہ ابن مبارک کا ہی قول ہے صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری میں فوت ہوئے اور امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے. یہ ان کے دادا استاد ہیں. عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں
امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ان کے ہیں، لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں وہ اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ایک مناظرہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن مبارک کا اپنے استاد امام حنیفہ کے ساتھ، جب امام حنیفہ نے سنت کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا سلام پھیرنے کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک سے کہ مجھے لگا تم نماز میں اڑنے لگے ہو جو تم بار بار یوں کرتے ہو. جب کوئی شخص سنت کا اس طرح مذاق اڑائے تو اس کا جواب بھی پھر پھکی سے دیا جاتا ہے. تو وہ پھکی عبداللہ ابن مبارک نے دی اور کہا کہ امام صاحب، استاد جی رکو ذرا، صبر کرو، اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے تو میں دوسرے اور تیسرے اور چوتھے کے اوپر کیوں اڑ جانا تھا میں نے. اس پہ امام حنیفہ خاموش ہو گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی، پھر کہیں گے توہین کر دی، لیکن اس کے بعد جو امام بخاری نے کلاس لی ہے نا، اور انہوں نے جو جملے لکھے ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ جو لوگ سنت کے ساتھ یہ کریں ان کا حشر یہی کرنا چاہیے. اور پھر بڑی سخت الفاظ انہوں نے یوز کیے عبداللہ ابن مبارک کے حق میں امام حنیفہ کے خلاف، اور ظاہر ہے وہ سارے الفاظ سنت کی محبت میں تھے. یقین کریں یہ وہ ساری باتیں جو میں نے ڈسپلے کرائی ہیں، آپ کو میری گرفت کوئی نظر ہی نہیں آئے گی جو یہ بڑے بڑے امام نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے سے بڑوں کے اوپر کرتے تھے. یعنی گھوڑوں کی دموں والی حدیث جب حنفیوں نے پیش کی تو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے لکھا کہ جو لوگ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، وہ تو سلام پھیرتے وقت الفاظ ہیں کہ زانوں پہ ہاتھ رکھو اور یوں نہ کرو، اور دم ہلتی بھی یوں ہے، ایسے ایسے نہیں ہلتی. گھوڑا یوں دم لاتا نا، ان کا گھوڑا شاید ایسے ایسے لاتا ہو. تو امام بخاری نے کہا کہ جو یہ حدیث رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے. اور سورہ النور کی انہوں نے آیت نقل کر دی کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے ان پر. امام بخاری نے کہا کہ انفیو اللہ سے ڈر جاؤ، تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ تم گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگا رہے ہو. ابھی امام بخاری کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے بعد میں وہ بت رکھنے والی بھی لگانی ہے. اس پہ تو امام بخاری نے کوئی اس سے بھی سخت آیت ڈھونڈ کے تو ان کے اوپر لگانی تھی. اور امام بخاری نے کیا کمال، پہلے تو اس کا مقدمہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں کا رد ہے، یہ اس مجہول شخص کا رد ہے جس نے اجمیوں کی حدیث کی ناواقفیت کی وجہ سے رفع الیدین نہ کرنے کی بدعت ان میں جاری کر دی. میں اس شخص کے خلاف یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جن بیچاروں کو عربی نہیں آتی تھی، حدیثوں کا پتہ نہیں تھا، ان اجمیوں کو یعنی نان عربز کو، یعنی ہم لوگ اس زمانے میں بھی عربی رفع الیدین کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ مکے مدینے سے دین آیا ہوا تھا اور اجمیوں کے پاس دین پہنچا تھا گوالوں کے ذریعے. تو خالص دودھ تو بھینس کے نیچے سے ملتا ہے، ہاں گوالا تو ملاوٹ کر کے دیتا ہے. اسی لیے دیکھیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں منسوخ ہو گیا، اور ادھر امام کعبہ اونچی امین بھی کہہ رہا ہوتا ہے، رفع الیدین بھی کہہ رہا. انہوں نے بھی دسو نا جا کے جنہیں کو چندے کھاندے ہو ریال لے کے کہ چھڑ دو منسوخ ہو گیا. وہ کہیں گے اچھا تانوں خبر پہنچ گئی، سانوں تو اتنے بھی نہیں پہنچی حالے تک. سرکار ادھر بھی وہی خبر ہے جو ادھر ہے، کیونکہ کتاب سعودیہ کے چینل پہ بھی بخاری مسلم ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیبل پہ بھی بخاری مسلم ہے اور تمہارے مدرسوں پہ بھی بخاری مسلم ہے. تم عمل نہیں کر رہے، یہ تمہاری دو نمبری ہے. کتابیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، چاہے عجم کا مسلمان ہو چاہے عرب کا. تو وہ شیخ زبیر صاحب کی پوری تحکیم کے ساتھ وہ موجود ہے. اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں امام بخاری کے، یہ اس مجہول شخص کا رد ہے. اب وہ شخص کون ہے؟ بعض کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کے اوپر انہوں نے اتنے سخت جملے بولے ہیں، بعض کہتے ہیں ابراہیم نخعی کے اوپر بولے ہیں. چونکہ امام بخاری نے کسی کا نام مینشن نہیں کیا، لہٰذا اس سے مراد ہر وہ حنفی ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ اپنی تعلیمات یا اپنے بابوں کو لے کے چل رہا ہے، ہم نام لیے بغیر. اور امام بخاری نے 100 سے زیادہ احادیث اور آثار رفع الیدین کے حق میں لیے ہیں، اور پہلی حدیث مولا علی سے لی ہے، تاکہ اگر کوئی کہنا جی ابو بکر سے ثابت کریں رفع الیدین، جی عمر سے ثابت کریں، عثمان سے، علی سے، انہوں نے کہا چھڑ دو، رکو ذرا، صبر کرو، ہم علی سے ہی ثابت کر دیتے ہیں تاکہ پھر یہ سوال ہی نہ کرو کہ آخری وقت تک کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ہاں خلفائے راشدین کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. اس شخص سے حدیث لے کے آئے کہ جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہا، رسول اللہ کے ساتھ رہا،
اگر کوئی حدیث منسوخ بھی ہوئی تھی جو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہ پتا چلی، مولا علی سے تو نہیں چھپی ہوئی تھی. مولا علی کی وہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے کہ مولا علی نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں تابعین کو کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جانے لگتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. یہ حدیث ابن ماجہ میں اور ترمذی میں ہے، اور امام بخاری نے جز رفع الیدین میں پہلی حدیث یہ لے کے حنفیوں کے سارے سوال ختم کر دیے ہیں. پیسیفک اوشن کی گہرائیوں میں اور اٹلانٹک کی ٹھنڈک میں پھینک دیے جا کے. ایک روایت لے کے، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم وہ روایتیں پیش کرتے ہیں وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے. اور یار جو لوگ بخاری مسلم کی رفع الیدین کی حدیثیں نہیں مانے ہوئے ہیں ان سے آپ نے جز رفع الیدین کی حدیثیں منوانی ہیں امام بخاری کی کتاب کی. اور جو قرآن کے عقیدوں کو نہیں مانے ہوئے ان سے آپ نے امام بخاری کی کسی کتاب سے کوئی بات نقل کر کے ان سے منوانی ہے. 4 رفع الیدین ایسے ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کی کتابوں کا. نماز شروع کرتے وقت، ہر دفعہ رکوع میں جاتے ہوئے، ہر دفعہ رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور 2 رکعتوں سے اٹھنے کے بعد. باقی جو رفع الیدین ہیں وہ اختلافی ہیں. ان کی وجہ سے یہ کیوں ختم کر رہے ہیں آپ؟ یعنی سجدوں کے درمیان رفع الیدین، ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر رفع الیدین تکبیرات کے ساتھ جس طرح شیعہ کرتے ہیں. تو یہ تو کام نہ کریں. تو ختم کرنا دے اپنا بھی پہلا ختم کرو نا، اپنے عید کے بھی ختم کرو نا. ہاں اپنے دعائے قنوت سے پہلے والا ختم کرو نا، اگر پہلے کے سوا سارے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. اور کیسے 2 نمبر انہوں نے نیت سکھائی ہوئی ہے عید کی، کیا کہتے ہیں 6 زائد تکبیروں کے. کیسے 2 نمبر نے؟ کیا کرو 6 زائد تکبیروں کے مال رفع الیدین کے. ہاں ان تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین نہیں کرتے کیا؟ کرتے ہیں نا. اے بھی نال بولیا کرو نا، تاکہ لوگ تو پوچھن کہ اچھا ابھی تک تو یہ گھوڑوں کی دمیں تھیں، ابھی تک تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ابھی تک تو نماز کا سکون برباد ہوتا تھا، اے عید بعد پھر برباد کر لے اپنا سکون بھی. تو اللہ نے برباد کیتا ہے سنت دی نفرت دی وینا. امام بخاری نے جڑی بدواواں تو دیتی ہیں نا جز رفع الیدین بالکل صحیح دیتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین ہمیشہ کے لیے حکم دیا. جی ہمیشہ کے لیے حکم دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور یہ حدیث روایت کی ہے مالک بن حویرث نے. اور مالک بن حویرث نبی علیہ السلام کی وفات سے بمشکل 1 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، 20 دن حضور کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی. واپس جانے لگے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا کے اپنے گاؤں ایریا میں نماز قائم کرنا، اذان دینا، جس کو قرآن زیادہ آتا ہو، عمر میں بڑا ہو، تمہاری امامت کروائے، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور مالک بن حویرث ہی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور ایک روایت میں کانوں تک اٹھاتے. رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک اٹھاتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. تو جب نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جس شخص سے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے حضور کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو A is equal to B and B is equal to C, hence A is equal to C. بالکل کلیئر کٹ ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. جب یہ کہہ دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اب جن جن لوگوں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھا رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل واضح. مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی علیہ السلام سے رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث آئی ہے. بھائی میرے بھائی مصنف ابن ابی شیبہ تو بعد کی بات ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. یہ ضعیف روایتیں ہیں میرے بھائی. مولا علی سے جو نماز کا طریقہ ہے وہ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. جو جز رفع الیدین میں امام بخاری نے پہلے نمبر پہ حدیث لی ہے مولا علی سے، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. روایتیں تو موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ سے پوری فقہ حنفی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ روایتیں بھی صحیح ہوں نا.
اور مصنف ابن ابی شیبہ کا جو آخری چیپٹر ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الرد علی ابی حنیفہ. جی ہاں، 550 روایتیں ہیں امام حنیفہ کے خلاف لے کے ہیں ابن ابی شیبہ کہ جس میں امام حنیفہ نے رسول اللہ کی مخالفت کی. ڈائریکٹ فتویٰ لگایا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ انہیں اجتہادی غلطی لگ گئی. اور اس کا چیپٹر کا نام ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے اس کو کوئی یار اینڈ تے دیکھ لو، اینڈ رزلٹ کے کڑے ہو جائے. اور کئی بار میں نے ایک بات بتائی ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی آتے تھے تو وہ بخاری اور مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، انہوں نے جب شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی تبلیغی جماعت میں اٹلی کے اندر وہ امیر تھے، ان کے گھر جماعتیں رکتی تھی. وہ چھٹیوں پہ آئے تو وہ آگے آتے ہی سیدھا، ان دنوں میں اپنے گھر میں درس دیا کرتا تھا، سیدھا آ کے چڑھائی کر دی جی میرے بھائی کو آپ نے قادیانیت کی طرف لگا دیا ہے. جناب یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سنتے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ قابو میں آ گیا، کیونکہ ہمارے پاس تو علم کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، جس کو نہ شکست ہو سکتی ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے. الحمدللہ علم وہ تلوار ہے. تو میں تسلی سے بات سنی، میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتا ہوں، ہمارے گھر کے قریب یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں. اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوئے، یعنی حنفی طریقے پہ بغیر رفع الیدین کے، تو وہ آپ میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے، اور اگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے کھاتے میں اسے ڈال دیجیے گا. بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی. کہتے نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں، اور بات مانی بھی کوئی نہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں. تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں. یہ بعض لوگ جو ان کے چند ایک مسائل پکڑتے ہیں نا جی فاتحہ خلف الامام میں ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ تفردات ہیں، اوورآل وہ حنفی ہیں. حنفیوں میں بھی تو کئی ایک شاخیں ہیں نا. بریلوی کہتے ہیں انگوٹھے چومنے والے کی شفاعت ہوگی، اور وہ کہتے ہیں فقہ حنفی کی بنیادی کتاب فتاوی شامی جسے رد المختار کہتے ہیں، جو در مختار پہ حاشیہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. جب ہم دیوبندیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی مشترکہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انگوٹھا چوما کریں، وہ کہتے ہیں جی لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے. مفتہ بھی کو تو بعد میں دیکھیں گے ابن عابدین شامی کو بیتی کیوں نہیں کہتے، وہ اب اتنا بھاری ہے کہ اسے نہیں کہہ سکتے. تو انگوٹھے چومنے والے معاملے میں بریلوی درست ہیں ایز فار ایز فقہ حنفی از کنسرن. قرآن و سنت کے حساب سے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے، فقہ حنفی کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. تو اس قسم کے نا لوگ پھر حربے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو قادیانیوں کی نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں، یہ انہی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو جدھر سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے نا. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat